بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف قریشی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سری گستاخی بے ادبی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ اور ان کی وضاحت بھی ہم نے سنی ہے، وہ وضاحت بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ الزام یہاں بنتے نہیں ہے۔ یہ مسلمات اہل سنت میں سے ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتا ہے تو یہ یہاں الزام نہیں بنتا، اس لیے کہ تیرا بھی وہی موقف ہے۔ الزام ہوتا ہے جو دوسرا جو خصم ہے اس کی مسلمہ بات کا، تو لہٰذا الزام یہاں بن ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سیدھی یہاں توبہ رجوع بنتا ہے، وہ حنیف قریشی کو کرنی چاہیے۔ اور جو اس نے کہا کہ بار بار کہا کہ اکیلے راوی تھے اکیلے، تو یہ اس کے مطالعہ کی حالت ہے۔ بعد میں جب لوگوں نے پکڑ کی تو پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اور راوی تھے، اس وقت تک اس کا مطالعے کی یہی حالت ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، کہ جس کو مسئلہ فدق کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کر کے اس نے جو بات کہی ہے یہ بالکل رافضیوں کی بولی ہے، چونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جو تھے یہ ان کی بات تھی، سیدہ زہرا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پیش کر رہی تھی، ابوبکر نے اپنی طرف سے حدیث بنائی۔ تو اب قریشی نے جو یہ جملے بولے ہیں قیامت تک کے لیے یہ معاذ اللہ مسئلہ فدق میں ابوبکر صدیق کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے۔ تو قریشی کو یہ چاہیے کہ یہ تاخیر نہ کرے، یہ تاخیر کی بات نہیں ہے، فوراً اس سے توبہ رجوع کر لے۔ یہ اس طرح یہ بہانے بازی سے کام نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے جو یہ کہا ہے کہ یہ ایک راوی تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے اس کو کوئی خبر نہیں تھی، حالانکہ جس نے ایک دفعہ بھی مطالعہ کیا ہے مسئلہ فدق اسے پتہ ہے ایک راوی نہیں، درجن کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 5358 ہے اور 3094 ہے اس میں، اور یعنی کتابوں کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بار بار یہ تکرار کے ساتھ یہ حدیث پاک آئی ہے، جس میں حضرت عمر فاروق کے پاس یہ سارے جو اشرم بشرہ صحابہ ہیں یہ جمع ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن، حضرت عثمان، مولا علی شیر خدا اور حضرت عباس، یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہیں۔ تو ان کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ انا رسول اللہ قال لا نور ثم تركنا صدقہ، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں۔ پھر حضرت مولا علی اور حضرت عباس کی طرف چہرہ کر کے فاقبل عمر علی علی و عباس، ان کی طرف چہرہ کر کے فقال انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ قال ذلك، کیا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے؟ قال قد قال ذلك، تو حضرت مولا علی نے اور حضرت عباس نے کہا بالکل رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر واضح ہے۔ اسی طرح یعنی واضح ہے کہ اور صحابہ بھی اس کے راوی ہیں، سب نے رسول اللہ سے سنا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت جو ہے وہ درج کر کے، ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ سے بھی روایت موجود ہے، اما صدیقہ سے روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ترمذی شریف کے اندر، مسلم باقی کتابوں کے اندر بھی ہے، 1608 یعنی 1608 نمبر، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل کر کے لا نور سوالی۔ آگے امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ فی الباب عن عمر و طلحہ و الزبیر و عبد الرحمن و سعد و عائشہ، کہ اس باب میں باقی صحابہ سے بھی روایتیں منقول ہیں۔ تو قریشی کی کل تک مطالعے کی یہ حالت تھی، فدق کے مسئلے میں سے نہیں پتا تھا، اب تو لوگوں نے جب پکڑ کیا تو کہتے ہیں نا، اسے کوئی یہ بار دفعہ اس نے کہا ہے کہ بھئی اکیلے تھے نا، تو یہاں سننے میں غلطی ہو سکتی ہے اور سمجھنے میں غلطی، یہ نہیں کہا کہ ہو سکتی تھی، سکتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی حنیف قریشی سے پوچھے یہی مسئلہ کہ بتاؤ بھئی انبیاء کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ کیا پیش کرے گا؟ حدیث پیش کرے گا یا قرآن کی آیت پیش کرے گا؟ حدیث ہی پیش کرے گا۔ پھر کو پوچھے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کس اسٹینڈرڈ کا مسئلہ، تو کہے گا یہ قطعی ہے، اجماعی ہے۔ تو جب تیرے ہاں بھی اجماعی ہے ہمارے ہاں، تو الزام کیسے تو دے سکتا ہے؟ الزام تو ہوتا ہے جو مد مقابل کہ ہاں جو چیز مسلم ہو، تیرے ہاں نہیں ہے۔ تو کوئی اگر رافضی کھلا جو ہے وہ اگر یہ بات کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی سنی یہ کیسے سوچتا ہے، کیسے سوچ سکتا ہے اجماعی مسئلے کے خلاف، کیسے سوچ سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو غلطی ہوگی تھی؟ معاذ اللہ سیدہ زہرا پاک ساتھ ہیں، مولا علی ساتھ ہیں، اور درجن کے قریب صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ اب کوئی پاگل ہے، کوئی بدحواس، جس طرح یہ ابو جلالی کے اندر بدحواس ہو کے اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کری تھی، تو اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے کوئی نشے میں ہو یا بدحواس ہو تو وہ ایسی بات سوچ سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے ان سے خطا اجتہادی ہوگی تھی، اس لیے یہاں اجتہاد کا مسئلہ جو ہے وہ نیچے رہ گیا، یہاں تو اجماع تک، قطعیت تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے۔ پھر خبر واحد، خبر متواتر، یہ تو بعد کی اصطلاح ہے، صحابہ کے ہاں یہ چیز نہیں تھی، ہر چیز صحابہ کے ہاں قطعی تھی۔ تو لہٰذا حنیف قریشی نے جو کہا سری گستاخی ہے،
اور اس نے رافضیوں کو ایک سامان نیا مہیا کیا وہ صدیق کے خلاف، اور اس کو غلط وہ استعمال کرتے رہیں گے، اور اس وقت اس نے جو گستاخی کی، اب یہ کہتا ہے الزام، تو الزام کسی صورت یہ بن سکتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں، اگر یہ مناظر ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کا جو بلنڈر ہے وہ نہ چھوڑتا۔ تو لہٰذا میں آخر میں امام ابن حبان نے ان جیسوں کا تختہ جو ہے وہ پہلے جو ہے اڑ دیا۔ آپ نے امام ابن حبان نے یہی حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ سارے صحابہ سامنے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اس کو نقل کرنے سے پہلے امام ابن حبان کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ صدیق ہے تو ان کا تفرد ہے، وہ متفرد ہے، تو فرماتے ہیں ذکر الخبر المدحدی قولا، یعنی اس قول کو باطل کرنے والی خبر، من زعم ان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نور ثم ترکنا صدقہ تفرد بھی صدیق، جو یہ سمجھتا ہے کہ صدیق اکبر کا تفرد ہے، اس کے قول، اس کے گمان، اس کے خیال کو باطل کرنے والی یہ خبر ہے حضرت عمر فاروق والی، جس میں کئی صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم نے سنا ہے لا نور ثم ترکنا صدقہ۔ تو لہذا آپ اندازہ لگائیں، یہ بندہ وہ ہے کہتا ہے میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، یہ وہی بندہ ہے کہ فلسطینیوں سے بات کرنی تھی، 2-3 باتیں کرنی تھی تو ایک چٹ لے کے آ گیا، وہ چٹ بھی اس سے پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ لہٰذا مفتیان کرام سے کہتا ہوں کہ اس پر فتویٰ جاری کریں، اور میں مناظرین اہل سنت سے کہتا ہوں کہ اس بندے کو چیلنج کرے مناظرے کا اس مسئلے پر کہ اگر تو یہاں الزامی تو نے طور پر کہا ہے تو الزام ثابت کرو، نہیں تو توبہ رجوع کرو۔ تو یہ کبھی بھی میدان مناظرہ میں اس کو الزام ثابت کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں یہ الزام بن ہی نہیں سکتا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہٰذا سری گستاخی ہے، بے ادبی ہے، وہی اس نے بات بولی جو رافضی بول کے معاذ اللہ مسئلہ فدق میں ابو بکر صدیق کی گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، وہی اس نے بولی ہے، اور اس کی جہالت بھی ہے، بدبختی بھی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اب مزید تاخیر نہ کرے، فوراً اس سے توبہ رجوع کر لے۔ یہ بہانے بازی سے بالکل بات نہیں چلنے والی، اس لیے کہ سری گستاخی ہے، توبہ کے سوا اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو تو نے بات کی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ الزام ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اگلے کے ہاں مسلمہ بات ہو، یا فرض اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو ہو سکے، ہاں کوئی بفرض محال کرے تو الگ بات ہے۔ تو لہذا حنیف قریشی سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے مہربانی کرو، اپنے حال پہ اور پاکستان کے حال پہ بالکل توبہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرو، اس لیے یہاں بنتی ہی توبہ رجوع بنتا ہے، کوئی صورت بہانے بازی کی، طویلوں کی کوئی صورت یہاں نہیں بنتی۔ لہذا جب تک یہ توبہ نہ کرے، یہ میں کہوں گا مفتیان کرام سے، مناظرین سے کہ اس کا مکمل محاسبہ کریں، اور اہل سنت بھی سمجھے اس بات کو، عوام اہل سنت، کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، مخلص کون ہے، منافی کون ہے، اور انتشاری کون ہے، اور امن پسند کون ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم کسی بھی آل صاحب کے بارے میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا نہ کرے ہمارے منہ سے بے توجہی میں سبقت لسانی سے کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو ہم تاخیر نہیں کرتے۔